دسمبر کی ایک سرد شام تھی اور بلال انصاری کی گاڑی مری کی سڑکوں پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ دھیرے دھیرے گاڑی چلاتے ہوئے وہ اپنے پاس بیٹھی اپنی خوبصورت بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منہا بھی اس کی پیار بھری نظروں سے زچ ہو کر کبھی کبھی مسکرانے لگ جاتی تو کبھی نظریں جھکا لیتی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے بلال انصاری نے اس کی طرف دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے منہا اپنے پرس میں کچھ چھپاتے ہوئے رکھ رہی ہے۔ اس نے نظریں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے بیگم؟ اس نے مذاقن پوچھا، اور منہا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا جیسے وہ حقیقت میں کچھ چھپا رہی تھی۔ اس نے نامحسوس طریقے سے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس پیج کو اپنی مٹھی میں دبایا اور مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بلال انصاری اس کی حرکت کو واضح طور پر نوٹ کر چکا تھا، اسی لیے خاصے غصے بھرے لہجے میں بولا، منہا، تم مجھ سے کیا چھپاتی رہتی ہو؟ کبھی تم ہاتھ پہ کچھ لکھ کر چھپا رہی ہوتی ہو تو کبھی پیج پہ لکھ کر۔ یہ کس قدر بچوں والی حرکتیں ہیں، تم ہی بتاؤ۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس سب کے باوجود تم مجھ پر اعتبار ہی نہیں کرتی۔ وہ گاڑی کی طرف کم دھیان دیتے ہوئے مسلسل اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا منہا کی اس حرکت کے بارے میں، واقف تھا کہ وہ اکثر ہی اس سے چیزیں چھپاتی رہتی ہے اور اس کے اصرار کرنے کے باوجود بھی اس کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ کبھی کسی چیز کو واش روم میں لے کر چھپا دیتی ہے تو کبھی بیڈ کے نیچے، اور اگر وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے تو یوں بوکھلا جاتی ہے جیسے اسے غیر سمجھتی ہو۔ منہا کی یہ خامی اسے ذرا پسند نہیں تھی۔ وہ کوئی غیر نہیں تھا، اس کا شوہر تھا اور وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا، تو پھر اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ وہ جانتا تھا کہ وہ منہا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے مل چکی تھی اور یہی اس کی خوش قسمتی تھی۔ خاندان کے کتنے ہی لڑکے اسے اپنی بیوی بنانے پر آمادہ تھے اور کتنے ہی خاندان کی عورتیں اسے بہو بنانے کے خواب دیکھ چکی تھیں۔ وہ تھی ہی ایسی، دیکھنے والے کو ایک نظر میں ہی اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ بادامی آنکھیں، چمکتا ہوا رنگ، جھیل جیسی گہری آنکھوں پر گھنی پلکیں، لمبی سراہی دار گردن اور بھرے بھرے نشیب و فراز والا جسم، وہ کسی کی بھی پسند ہو سکتی تھی، لیکن اسے صرف بلال انصاری نے اپنی محبت کے طور پر چن لیا اور تا عمر اسے چاہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن وہ اپنی حرکتوں سے ایک ہی ماہ میں اسے خود سے بدگمان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بلال انصاری اس سے وہ پیج لے کر دیکھ کر اپنا شک مٹا لیتا، منہا نے جلدی سے وہ پیج اپنے منہ میں ڈال لیا اور بلال اسے دیکھتا رہ گیا۔ صرف ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری اور پھر حیرانگی کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ایسی حرکت کرے گی۔ اس کا ہتک امیز رویہ دیکھ کر بلال نے ایک دم سے ہی گاڑی کو بریک لگائی اور پاس بیٹھی منہا جی جان سے لرز اٹھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے گستاخی کی کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولا کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم بلال انصاری کے سامنے یہ حرکت کرو؟ تم یہ سب کچھ مجھ سے چھپا رہی ہو جس کے لیے تم نے اتنی گندی حرکت کی؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، بتاؤ مجھے۔ جبکہ وہ اپنی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ کر سہمی بیٹھی رہی، اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور یہی بات بلال انصاری کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے ہی غصے سے چیختے ہوئے اسے کہا کہ اتر جاؤ ابھی اور اسی وقت میری گاڑی سے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں 3 بول دہرا کر فارغ کر دوں۔ منہا خوف اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پرائے دیس میں آدھی رات کو وہ اکیلی کہاں پڑی رہے گی؟ اسے تو راستوں کا بھی علم نہیں تھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص اس کے لیے کوئی بھی رحم نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سختی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے سنا نہیں؟ نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اور اس کی آواز میں ایک بار پھر سختی دیکھ کر وہ گاڑی سے اترنے لگی، اور بلال انصاری نے غصے سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ ابھی بھی اپنے منہ میں پڑا ہوا وہ کاغذ اسے دکھا کر اس کا غصہ ختم کرنے کی بجائے گاڑی سے نکل جانے کو ترجیح دے رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ کر دوبارہ اندر بٹھاتا، جب ایک ہی پل میں اس کی تقدیر میں وہ فیصلہ لکھ دیا گیا جس کو وہ کبھی برداشت بھی نہیں کر پاتا۔
سڑک کی پچھلی جانب سے آتا ہوا تیز رفتار ٹرک گاڑی سے باہر نکلتی منہا کو کچل کر بنا رکے تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ صرف ایک پل لگا اور بلال انصاری کی پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اجڑ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، سڑک پر پڑی ہوئی منہا کے پاس جا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے سر سے بہتا ہوا خون اس کے بالوں کو بھگوتے ہوئے سڑک پر بھی بکھرا پڑا تھا۔ بلال نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے اس خون کو چھوتے ہوئے تسلی کی اور پھر دلدوز آواز میں چیختے ہوئے اسے بلانے لگا۔ اس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی۔ بلال اسے پاگلوں کی طرح بلا رہا تھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ رہی تھی اور صرف کچھ ہی پل لگے جب وہ اس کے ہاتھوں میں ہی بے جان ہو گئی۔ اس کی گردن ایک جانب لڑک چکی تھی اور منہ تھوڑا سا کھل چکا تھا۔ اس کی سفید ہوتی آنکھوں میں اس نے واضح طور پر ان سارے خوابوں کو بکھرتے دیکھا جو خواب انہوں نے ایک ساتھ بنے تھے۔ اس نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا اور زوردار آواز سے چیخنے لگا۔ کوئی بھی اگر اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو شدید خوف زدہ ہو جاتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جگر کو پارا پارا کیا جا رہا ہو۔ آخر یہ سب کچھ کیا کر دیا اس نے؟ اپنی ہستی بستی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ اپنی محبت کو اپنے غصے کی بھینٹ چڑھا دیا اس نے۔ وہ محبت جسے بڑے چاہوں کے بعد حاصل کیا تھا آج، وہی محبت اس کے ہاتھ سے سرکتی جا رہی تھی۔ اس کے ہلکے سے کھلے ہوئے منہ کے اندر پڑا ہوا وہ پیج اسے واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور اس نے ہاتھ کی مدد سے وہ پیج نکال کر دور پھینک دیا جو سارے فساد کی جڑ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ منہا اس سے کس قدر خوف زدہ رہتی ہے اور اسی خوف کے چلتے ہی وہ اس سے باتیں چھپاتی تھی۔ کاش وہ اسے اس وقت اعتماد میں لے کر نرمی کا مظاہرہ کرتا تو شاید وہ اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی، لیکن سب کچھ ہی اس نے اپنے غصے اور انا کی نظر کر دیا جس کا ازالہ اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اس نے منہا کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے ہر ایک لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس کے ساتھ موجود تھی، جب اس کی باتوں پر مسکرا دیتی، اس کی نظروں پر سمٹ جایا کرتی اور اس کے وعدوں پر بہل جاتی۔ ابھی انہیں وقت ہی کتنا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا کہ ان کی تقدیر میں جدائی کو لکھ دیا گیا، اور اس جدائی کو لکھنے والا کوئی اور نہیں، خود بلال انصاری تھا جس نے اپنی محبت کو اپنے شک کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کے سامنے اس کے شک اور غصے کی جیت ہوئی تھی اور اس کی محبت ہار چکی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کے گاڑی میں لے آیا اور گاڑی آہستہ آہستہ ایک بار پھر سڑک پر دوڑ رہی تھی، لیکن اب منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کا دل تھا کہ جیسے مکمل ساکت ہو کر رہ گیا ہو۔ گلے میں اٹکتی ہوئی سانس اور آنکھوں کو دھندلا کر دینے والے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچوں اور یادوں سے شل ہو چکا تھا۔ میری جان، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہوگا۔ اس نے پلٹ کر پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے اس کے مردہ جسم کو دیکھتے ہوئے آہ بھری اور کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی کو بھگو گئے۔ اسے یاد تھا جس رات وہ اس کی زندگی میں پہلی بار آئی تھی، اس کے بیڈ پر اپنی مبہوت کر دینے والے حسن کو بکھیرتے ہوئے وہ اس قدر خوف زدہ اور شرمائی ہوئی تھی کہ بلال اسے دیکھتا رہ گیا، اور جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو اس نے زور سے مٹھی بند کر لی۔ مٹھی میں کیا چھپا رہی ہو منہا؟ اس روز بھی وہ پوچھنے سے باز نہ آیا اور وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ مٹھی کھولی تو ہتھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا بلال انصاری۔ دیکھ کر اس کے منہ سے ایک کہکا پھوٹ پڑا، یعنی وہ اپنے شوہر سے اس کا لکھا ہوا نام بھی چھپا رہی تھی۔ کوئی اس قدر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل شادی سے پہلے ہی ارد گرد کے لوگوں نے اس کے اندر یہ بات ڈال دی کہ بلال انصاری غصے کا بے حد تیز ہے، اور یہ بات ہی اس کے دماغ میں اس قدر حاوی ہوئی کہ وہ ہمیشہ ہی اس سے ڈری سہمی رہتی، حتیٰ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اس کے غصے کے ڈر کی وجہ سے چھپا لیتی۔ اور اب وہی عورتیں اسے داد دیتے ہوئے نہ تھکتی تھیں کہ تم نے اتنے غصیلے شخص کو قابو میں کر رکھا ہے، وہ تو تمہارے سامنے اف تک بھی نہیں کرتا،
لیکن حقیقت وہ جانتی تھی کہ وہ اس غسیلے شخص کے سامنے کبھی بول ہی نہیں پائی۔ نہ جانے انہیں کس کی نظر لگ گئی کہ وہ شادی کے صرف 1 ماہ بعد ہی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ آج صبح ہی تو وہ نکلے تھے مری کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صبح تو ایک ساتھ ہوئی ہے، لیکن شام انہیں مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ واپسی کے راستوں پر مڑتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہنگامہ بھرپا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو قیامت بھرپا تھی۔ لوگ جوان موت پر افسوس کی حالت میں رو رہے تھے۔ منہا کے تو ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی ماں کلثوم بیگم مسلسل اپنا سینہ پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی، جس کی خوشیوں کا آغاز اب ہوا تھا، اس کا اختتام بھی اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اور اس کا باپ بھی بے حد غمزدہ تھا، حتیٰ کہ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، سوائے 2 لوگوں کے، جو یوں گمسم بیٹھے تھے جیسے کسی گہری سوچ میں چلے گئے ہوں۔ اور ان 2 لوگوں میں شامل تھا بلال انصاری اور ایک منہا کی بہن نائلہ۔ نائلہ یوں ندامت سے پلکیں جھکا کر بیٹھی تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز میں گم ہو یا کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں مسلسل ایک ہی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ اسے تو اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن اسے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ساتھ پچھتاوے کے بھی گہرے آثار تھے۔ نہ جانے کیوں وہ بار بار اس کی میت کو ہاتھ لگاتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے معافی مانگ رہی تھی، جیسے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی غلطی کی بنا پر ہو رہا ہو۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بے پناہ حسن رکھنے والی ہستی کھیلتی نوجوان لڑکی یوں پل بھر میں ان کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی۔ حتیٰ کہ جب اسے تدفین کے لیے لے جانے لگے تو پورے گھر میں قیامت برپا تھی۔ بلال نے آگے بڑھ کر اسے کندھا دیا، لیکن اس کی میت کے بوجھ سے زیادہ اس پر ضمیر کا بوجھ تھا، جو مسلسل اسے اسی احساس میں دھکیل رہا تھا کہ تم نے کتنا غلط کیا ہے، کاش تم اس وقت جھک نہ کرتے۔ اسے اچھی طرح یہ یاد آ رہا تھا، اس کا وہ بے بسی سے بلال کو دیکھنا اور پھر بڑی بڑی آنکھوں سے اسے التجائیہ پلٹ کر دیکھنا کہ وہ مجھے باہر نہ نکالے۔ اس کے دل کی حقیقت سے آگاہ تھا کہ ضرور وہ باہر نکلتے ہوئے بے حد خوفزدہ ہو رہی ہوگی، کیونکہ مری کے بلند و بالا پہاڑ اسے پہلے ہی خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس وقت اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بلال کو اپنا جگر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کی اور اس کے منموہنے چہرے پر مٹی ڈال دی۔ اس پر منو مٹی ڈال کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ لوگ باری باری واپس پلٹنے لگے، لیکن وہ پلٹ کر کس کے پاس جاتا؟ اس کی تو پوری دنیا قبرستان کے ایک کونے میں دفن ہو گئی تھی، اور یہاں سے واپسی بالکل ہی ناممکن ہے۔ لوگ باری باری فاتحہ خوانی اور ہمدردی کا اظہار کرتے رہے اور پھر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، جبکہ وہ وہیں پر بیٹھا اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اسے وہ پل یاد آ رہے تھے جب آخری بار وہ اسے ناراض کر کے گاڑی سے نکلنے کا کہہ رہا تھا، اور وہ بس سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن وہ پھر بھی اس کی قبر کے نزدیک بیٹھ کر اس کے اوپر بے بسی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے اسے زیر زمین تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یہ جانے بغیر کہ جس دیس میں وہ چلی گئی ہے وہاں پر واپسی نہیں ہوا کرتی۔ اس رات اس کے بغیر اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا گھر نہیں، پوری دنیا ہی اسے کھانے کے لیے دوڑ رہی ہو۔ اسے کسی جگہ پر بھی چین نہیں آ رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا چین بھی منہا کے ساتھ ہی کھو گیا ہو۔ اگلے روز بھی وہ صبح سویرے ہی قبرستان آ گیا اور پورا دن اس کی قبر پر بیٹھ کر گزارا۔ شام ڈھلنے کے بعد گھر لوٹ گیا۔ آج بھی اسے یہاں آتے ہوئے تقریباً 5واں دن تھا جب اس کی قبر پر بیٹھ کر مسلسل اسے پکارتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس نے ایک دم سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی ماں اسے تکلیف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو بلال، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جایا کرتے، جو اللہ کو منظور تھا وہ اپنی مرضی سے تو تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ لیکن امی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے؟ عاجزی سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بات کرنے والا بلال آج عام حالات سے بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے منہا کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اقرار کر رہا تھا کہ منہا،
تمہاری جوانی اور میری محبت کو صرف اور صرف میری انا نے توڑ دیے۔ اس روز اگر میں غصہ نہ کرتا اور میرے ذہن میں شک نے جنم نہ لیا ہوتا تو شاید آج ہم لوگ اکٹھے ہوتے۔ اقرار کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی ماں بمشکل اسے گھر لے آئی اور اسے کمرے میں بٹھاتے ہوئے سمجھانے لگی، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور مان لو کہ یہ سب کچھ بھی تھا نا کہ تم اور منہا وہاں پر جاؤ گے اور وہاں پر منہا کی موت ہو جائے گی۔ بلال تو میرے بڑے بیٹے ہو، میں تمہیں یوں ٹوٹا پھوٹا اور بے سہارا نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ بس خاموشی سے ماں کو دیکھتا رہا۔ اسے فی الحال جس بات سے فرق پڑتا تھا وہ یہ بات تھی کہ منہا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کی ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک عرصے تک اس دکھ سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ جب اس نے اپنے ذہن میں وہ ترکیب لاتے ہوئے معصومانہ شکل بنا کر اس کے قریب گئی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے جس سے تم یوں محسوس کر رہے ہوگے جیسے تمہاری منہا ہمیشہ تمہارے پاس ہے۔ اور بلال کی آنکھوں میں حیرانگی اتر آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے حیرانگی بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جب وہ آہستگی سے بولیں کہ میں چاہتی ہوں کہ منہا کی بہن نائلہ سے تمہاری شادی کر دوں۔ اور بلال انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے سوچ سکتی تھیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سختی اتر آئی۔ میں تو پہلے اس بات پر شرمندہ ہوں کہ مجھے منہا معاف کر دے، اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ اس کی ماں اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولی، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ منہا کے لیے ہی کچھ کر دوں تاکہ اس کا بھی حق ادا ہو جائے اور وہ بھی تم سے مطمئن ہو جائے۔ جبکہ بلال کے چہرے پر اب آہستہ آہستہ سختی اتر رہی تھی۔ اگر سامنے بیٹھی ہوئی اس کی ماں نہ ہوتی تو نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ دیتا، لیکن وہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش تھا۔ امی پلیز ان باتوں کو ختم کریں۔ کوئی بھی عورت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر اس کی زندگی یا پھر اس کی زندگی کے بعد کسی اور کا ہو جائے، تو پھر اس چیز میں منہا کی برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بات کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں آج لمبی بحث کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ کیوں نہیں؟ بھلا ہو سکتا، منہا کا ضرور بھلا ہو سکتا ہے۔ آخر زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں کوئی نہ کوئی ہمسفر تو چننا ہی ہے نا، تو پھر منہا کی بھلائی کر دو۔ اس کی جوان بہن جس سے تم شادی کر کے اسے اپنی عزت بنا لوگے تو اس کے ماں باپ کے بوجھ میں بھی کمی ہو جائے گی، اور اس سے تمہیں ہر وقت منہا اپنے پاس ہی محسوس رہے گی۔ میرے لیے صرف منہا کی ذات ہی سکون کا باعث ہے۔ امی آپ اچھی طرح جانتی ہیں وہ اب عاجز آ چکا تھا، تو اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ نائلہ سے شادی کر لو تاکہ تمہیں منہا کی طرف سے بھی سکون مل جائے اور تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے۔ بیٹا میں تمہیں یوں بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماں ہے اور ان کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ منہا کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے بے بسی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گا، لیکن ابھی فی الحال کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اور اس کی ماں اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر مطمئن سے انداز میں اٹھ کر واپس آ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے اس کی سوچوں کا رخ ایک اور جانب پلٹ دیے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اپنی ماں کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی کرے گا، اور وہ پوری رات بس ماں کی یہی باتیں سوچتا رہا۔ آخر اسے زندگی سے سمجھوتا کرنا ہی تھا، لیکن منہا کے بغیر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ صبح ایک بار پھر ناشتے کے بعد اس کی ماں نے اس سے یہی سوال پوچھا اور وہ خاموش ہو گیا، اور اس کی ماں کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مان گیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ تھا اپنی مرضی کرنے کا۔ جب وہ اگلے ہی چند روز میں ایک بار پھر منہا کے والدین کے سامنے موجود تھی، کچھ دیر تو وہ منہا کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ آج بھی وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے کافی آبدیدہ لگ رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر بعد بلال کی ماں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بہت ہی خوبصورت اور اچھی بچی تھی، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ تو ہو گیا، اور اس کے فیصلوں کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج میں ایک خاص مقصد کے لیے دوبارہ آپ کے دروازے پر آئی ہوں۔
میں چاہتی ہوں کہ منہا کے بعد آپ لوگ ایک بار پھر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے بلال کے لیے نائلہ کا رشتہ دے دیں۔ اور اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر تو حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے رہے اور پھر کلثوم بیگم خاصے غصے میں بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ ہمارے گھر اظہار ہمدردی کے لیے آئی ہیں۔ ابھی تو میری بیٹی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ان کا غصہ کرنا جائز تھا۔ سویرا بیگم کچھ دیر خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہیں، لیکن اس کمرے کے پیچھے ہی پردے کی آڑ میں چھپی ہوئی نائلہ بھی انہیں واضح نظر آ رہی تھی، جس نے نہ صرف اپنے رشتے کی بات میں دلچسپی ظاہر کی تھی بلکہ بناؤ سنگھار بھی کر رکھا تھا۔ اور یہ دیکھتے ہی سویرا بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن ہم سب کو حقیقت سے کسی روز تو سامنا کرنا ہی ہے نا، اور حقیقت یہی ہے کہ اب منہا ہمارے درمیان نہیں رہی اور ہمیں اپنی زندگی کو اس کے بغیر بھی گزارنا ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور ہمارے گھر میں نہ آئے، بلکہ وہ آپ کی ہی بیٹی ہو۔ آپ نے ہمارا احساس کیا، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن معذرت، ہم ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اس جگہ تو ہرگز نہیں جہاں پر میری منہا کے خواب جڑے ہوں۔ اور سویرا بیگم خاموشی سے انہیں ایک بار پھر مزید سوچنے کے لیے کہہ کر واپس آ گئیں۔ وہ جیسے ہی باہر آئے، پردے کی آڑ میں چھپی ہوئی نائلہ سامنے آ گئی اور حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، امی، آپ نے یہ کیا کیا؟ اور اس کی ماں غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی تم بھی چاہتی ہو کہ تم اپنی بہن کی قبر پر اپنی سیج سجا لو؟ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن زندگی تو گزارنی ہے نا۔ اور سویرا آنٹی کی بات بالکل ٹھیک ہے، کل کو اس گھر میں منہا آپی کی جگہ کوئی پرائی لڑکی آ جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں خود۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، اس کی ماں نے اسے سخت لفظوں میں ٹوکتے ہوئے کہہ دیا، خبردار، اگر تم نے میری منہا کی جگہ لینے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ آخر تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ کل تو تمہاری جوان بہن کی موت ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ لیکن نائلہ نے انہیں دیکھتے ہوئے نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، امی، آج تک کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آیا ہی نہیں، ہر ایک کو میری سانولی رنگت سے مسئلہ ہے، اور آنے والا ہر رشتہ منہا کو پسند کر کے چلا جاتا، تو اب کوئی کیسے مجھ سے پسند کرنے آئے گا؟ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ میری شادی بلال سے کر دیں، اور شاید یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ اس کی ماں تو اس کی سوچ پر حیران تھی، آخر اس نے یہ سب کچھ سوچ بھی کیسے لیا؟ اسی لیے وہ اسے سختی سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں ہر حال میں اپنی بہن کی قبر پر سجانی ہے تو انتظار کرو، وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گی، اور ویسے بھی تمہارے ساتھ انہوں نے وہی کرنا ہے جو تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے۔ اپنی بہن کا حال تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، میری پھول جیسی بچی کو ان ظالم درندوں نے مسل کر رکھ دیا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آتا کہ نہ جانے ان لوگوں نے میری بچی کے ساتھ کیا حال کیا ہوگا۔ کلثوم بیگم ایک بار پھر منہا کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی، جب نائلہ ان کی طرف بڑھی اور نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے بولی، امی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ منہا آپی کو بلال نے کس قدر خوش رکھا ہوا تھا، اور موت صرف کچھ گھنٹے پہلے ہی میری ان سے بات ہوئی، اور اس وقت وہ بالکل خوش تھی۔ جب میں نے انہیں وہ چیز، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، اس نے جلدی سے اپنے آپ کو روک لیا۔ وہ سچ اس کی زبان سے کبھی بھی نہیں پھسل سکتا تھا۔ کون سی چیز نائلہ؟ کس چیز کی بات کر رہی تھی تم؟ کلثوم بیگم اس کی زبان سے پھسلتے ہوئے اس جملے کو دہراتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ان کی بات سن کر اچھا خاصا گڑبڑا گئی اور اپنی ماں کو اور باتوں میں الجھا کر خاموش کروا دیا۔ وہ ہر حال میں اسے یہ قائل کرنے پر آمادہ تھی کہ بلال اس کے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا، لیکن اس کی ماں تھی کہ کسی صورت یہ بات نہیں مان رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی ماں کی مرضی شامل نہیں ہوگی، اس کی شادی بلال سے نہیں ہو پائے گی۔ دوسری طرف سویرا بیگم نے بلال سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا تو وہ ایک بار پھر اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے بولا، امی، اب رہنے دیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار ہوں، میرے لیے نئے مسائل پیدا مت کریں۔ جبکہ سویرا بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے بولیں، بلال، کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں؟ میں تمہارے لیے جو بھی کروں گی بہتر کروں گی، مجھ پر تسلی رکھو بیٹا۔
اور اگر نائلہ کی شادی میں مرضی شامل نہیں ہوگی تو میں کسی پر بھی زور زبردستی نہیں کروں گی۔ اور ان کی بات سن کر بلال اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مزید اس معاملے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ نہ ہی اس کی ماں اب آسانی سے اس کی باتوں پر راضی ہوگی، اس لیے اس نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا اور خود ایک بار پھر منہا کی یادوں کی لپیٹ میں تھا۔ نائلہ کا تو یہ سوچ کر ہی برا حال تھا کہ اگر یہ رشتہ بھی اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کا کیا ہوگا۔ وہ لوگ اسے کافی شریف لگتے تھے اور اسے لگتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں زیادہ خوش رہ پائے گی، اس لیے اسے ہر حال میں ایک بار سویرا بیگم سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ سویرا بیگم کو راضی کر لے گی تو باقی سب اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اس مقصد کے لیے اس دوپہر اس نے ڈرتے ڈرتے سویرا بیگم کو کال کی۔ اس کا دل مسلسل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن ایک بار مقدر نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور سلام کیا۔ سویرا بیگم شاید اسے پہچان چکی تھی، اسی لیے حال احوال دریافت کرنے لگی۔ جی بتائیے بیٹا، آپ نے کس لیے کال کی ہے؟ اس نے پوچھا، اور نائلہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ دراصل آنٹی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار پھر آئیے اور امی سے میرے رشتے کے لیے بات کریے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس بار انکار نہیں کریں گی۔ میں خود ان کو سمجھاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں منہا کی جگہ لینے جا رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا پیار مجھے کریں کم نہیں ملے گا، اور آپ بھی یقین رکھیے میں آپ کے گھر کو جنت بنا دوں گی۔ اور اس کی بات سن کر سویرا بیگم مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آ جاؤں گی، لیکن تم کلثوم بہن کو اچھی طرح سمجھا دو۔ دیکھو اچھے رشتے مقدر سے ملا کرتے ہیں، اور ہم تمہیں بہو نہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں لائیں گے، اور یہاں پر تمہیں ہر قسم کا عیش و آرام میسر ہوگا۔ وہ نائلہ کو مسلسل خوبصورت خواب دکھا رہی تھی، اور وہ خواب تو وہ پہلے بھی اپنی آنکھوں میں بن رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور بولی، امی پھر آپ نے اس بات کے بارے میں کیا سوچا؟ جبکہ اس کی ماں اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نائلہ، تم ان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، تمہیں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے۔ اور اپنی ماں کی بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، امی آپ ایک بیٹی کو سزا کے طور پر دوسری بیٹی کی زندگی کیوں جہنم بنا رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ منہا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مقدر میں لکھا جا چکا تھا، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ جبکہ اس کی ماں نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، بات غلط یا صحیح کی نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے کہ جو جگہ میری منہا کی تھی وہ ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ جانے وہ ایسا کیوں نہیں سوچ پا رہی تھی کہ آج نہیں تو کل منہا کی جگہ پر کسی نہ کسی نے تو آنا ہی ہے۔ آج اگر نائلہ اس کی جگہ نہیں لے گی تو کل کو کوئی اور لے لے گا، اور مسلسل اپنی ماں کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ اس کے معاملے میں خاصی خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ منہا کی جگہ پر ایک بار پھر نائلہ دلہن بن کر جائے۔ عصر کے وقت ایک بار پھر سویرا بیگم اس گھر میں موجود تھیں، اور ایک بار پھر انہوں نے وہی مدعا بیان کیا۔ اس بار کلثوم بیگم تھوڑی دیر پہلے کی نسبت نرم تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب دراڑ ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو چکی ہے، اور ان کی اپنی بیٹی ہی یہی چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سویرا بیگم کی بات سنتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ جب سویرا بیگم انہیں قائل کرتے ہوئے بولی کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کی خوشی کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ اپنی ایک بچی جسے آپ کھو چکے ہیں، آپ ابھی تک اس کی خواہشات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بچی جو آپ کے سامنے زندہ و سلامت ہے، اس کی خواہشات آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی؟ مجھے ہی دیکھ لیجئے، میں نے تو آج تک اپنی بہو اور بیٹیوں کو اپنی مرضی کرنے سے کبھی منع نہیں کیا، حالانکہ اپنی مرضی اور سیر سپاٹوں کے چلتے ہی میری بہو کی جان بھی چلی گئی۔ ان کی بات میں کس قدر طنز کی آمیزش تھی، اس بات سے انجان نائلہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دی، اور کلثوم بیگم یہ بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ اب وہ مکمل طور پر مجبور ہو چکی تھیں، اس لیے اس کے لیے سویرا کی باتوں کو ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اس نے باتوں باتوں میں نائلہ کو جتا دیا تھا کہ تم اپنی بہن کی خوشیوں پر اپنا حق ٹھہرا رہی ہو، تو یاد رکھنا اس طرح کی خوشیوں کا اثر
دیر پا نہیں ہوتا بیٹا۔ لیکن وہ تو اپنی خوشیوں میں اس قدر مست اور مگن تھی کہ اسے کلثوم بیگم کی ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ گھر میں ان کے رشتے کی بات پکی ہو گئی اور یہ طے پایا کہ سادگی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، اور اس روز نائلہ دلہن بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلال کے گھر چلی جائے گی۔ کس قدر عجیب تھا یہ احساس کہ اسے بنا مانگے وہ سب کچھ مل گیا جس کی اسے طلب تھی، اور ہمیشہ چاہا تھا کہ اس کا رشتہ شریف اور عزت دار فیملی میں ہو، اور اس کے لیے اسے جو کچھ کرنا پڑا اس نے کیا، اور اب آ کر اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بلال منہا سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا ہے، اور منہا کو اس کے دل سے نکالنا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ جانتی تھی کہ نکاح کے رشتے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جب زندگی ایک خوبصورت رشتے کی جانب شروعات کرے گی تو اسے نائلہ سے محبت ہو جائے گی۔ اپنے نکاح کی تیاریوں میں وہ زور و شور سے حصہ لے رہی تھی، بھلے یہ کتنی ہی مجبوری میں اور کتنی ہی بے دلی سے نکاح ہو رہا تھا، لیکن یہ ایک لڑکی کی زندگی میں سب سے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، اور وہ ان خوبصورت لمحات کو جینا چاہتی تھی۔ اس رات اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی اور اپنی ہتھیلی پر، اور جبکہ بلال کا نام بھی لکھ لیا۔ بس آج کی رات اور کل وہ ہمیشہ کے لیے بلال کی ہو جائے گی۔ جب تھوڑی دیر بعد کلثوم بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے فون تھماتے ہوئے بولیں کہ یہ لو بات کرو، اور یہ کہتے ہی واپس پلٹ گئیں۔ اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی نہ کوئی کال کرنی ہوتی تو وہ کلثوم بیگم کا موبائل استعمال کر لیا کرتی تھیں۔ حیرانگی سے موبائل کی اسکرین دیکھتے ہوئے اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ بلال انصاری کا نام موبائل کی اسکرین پہ جگمگا رہا تھا اور اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا جب اس کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دیکھو، آج کی رات اور کل آنے والا دن ہر لڑکی کی زندگی میں خوبصورت لمحات لے کر آتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی آس مجھ سے جوڑو اور کسی بھی طرح کی خوش فہمی کو پال لو۔ تم محض امی کی بہو بن کر آ رہی ہو، میری بیوی نہیں۔ اس کی بات سن کر اس کا سارا موڈ آف ہو گیا۔ وہ آہستگی سے بلال کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن آپ نے خود اس رشتے… لیکن اسے اس کی بات کاٹنے پر اس قدر غصہ آیا کہ وہ غصے میں بھری ہوئی آواز کے ساتھ بولا، یہ خواب میں بھی مت سوچنا کہ میں نے تمہارے رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ میں نے صرف امی کی بات کی لاج رکھی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں منہا سے بہت محبت کرتا ہوں اور تا عمر محبت کرتا رہوں گا، اس لیے آپ نے سارے احساسات، خواب اور جذبات اسی گھر میں رکھ کر آنا۔ بلکہ آنا ہی کیوں، ابھی تمہارے پاس موقع ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس رشتے سے مکر جاؤ، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے بنا اس کی بات سنے ہی فون کاٹ دیا اور وہ موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اب اپنی بات سے مکر جاتی یا پیچھے ہٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور موبائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے منہا اور اپنے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ بچپن سے لے کر وہ اور منہا اسی کمرے میں رہائش پذیر تھیں۔ اس کی ایک ایک چیز سے ان دونوں کی یادیں وابستہ تھیں، اور ایک ایک چیز میں مسکراتی ہوئی منہا کا عکس تھا۔ بے اختیار ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ اس کی چیزوں کو چھوتے ہوئے اسے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی میں تمہارے لیے افسوس محسوس کرتی ہوں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت غلط تھا۔ اس کی آنکھوں میں لگاتار آنسو گر رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں منہا سے مخاطب تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ منہا اس کے بارے میں کیا محسوس کرے گی، یا اسے اس کی چیز کی خبر بھی ہوگی یا نہیں، لیکن ضمیر کا بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن اس نے اپنے رب پر اور اپنے مقدر پر بھروسہ کر لیا، اسی لیے اسے ہر حال میں اس رشتے کو نہ صرف نبھانا تھا بلکہ اسے اپنانا بھی تھا، اور اس کے لیے اسے آنے والے کل کا انتظار تھا۔ آنے والے کل کے بعد اس کی زندگی میں کون سے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ دوسرے روز وہ ہلکے کامدار عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ ہلکا ہلکا کیا جانے والا میک اپ اب اسے خاصا پرکشش بنا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بے وجہ ہی مسکرا رہی تھیں، حالانکہ وہ اس رشتے کی حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا اور بلال کا نکاح ہو گیا، اور وہ مکمل طور پر بلال کے حقوق میں شامل ہو گئی۔
وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقدر یہ بازی پلٹ کر اس کی طرف لے آئے گا۔ کل جس جگہ پر منہا تھی آج وہ خود تھی۔ بھلے ہی وہ منہا کی زندگی کے اجڑ جانے پر خوش نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنی زندگی کے سنور جانے کی خوشی زیادہ تھی۔ کلثوم بیگم بے دلی سے ہی اسے ملی۔ وہ تو اس موقع پر بھی منہا کے لیے رو رو کر ہلکان تھیں۔ ایک ایک بات انہیں منہا کی یاد دلا رہی تھی۔ کیسے انہوں نے اپنی جان سی بیٹی کو کل بلال کے ساتھ رخصت کیا اور آج اس کی جگہ کوئی اور آ گیا۔ وہ رخصت ہو کر بلال کے گھر آ چکی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے ایک بار بھی بلال کو نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، بس فیملی ممبر تھے۔ اسے لاوارثوں کی طرح لاؤنج میں ملا کر چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ یہ خیال بھی کسی نے نہیں کیا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ اس نے سہارا لینے کے لیے اپنی ساس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سویرا بیگم نے ایک دم سے ہی ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تمہیں اتنے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس گھر کو تم نے اپنا تو بنا لیا اور یہی تمہارا سپنا تھا جو پورا ہو گیا۔ بلال کے ساتھ تم نے پا لیا اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اب مزید سہاروں کی ضرورت ہے۔ اور وہ حق دکھ سے کھڑی رہ گئی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس کی ساس اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں بے یقینی سے کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر اپنا لباس سمیٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زیادہ ہواؤں میں مت اچھلو نائلہ، ساس کبھی بھی ماں نہیں بنتی۔ ساس ہمیشہ ساس ہی رہتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اتنی چاہت سے تمہاری بہن کو لے کر گئے اور 10 دن اس کی جوان موت کا سوگ بھی نہیں منا پائے، وہ لوگ تمہاری کیا قدر کریں گے؟ دور سے آتی ہوئی کلثوم بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں بے چینی سی اتر آئی تھی۔ اس کے ساتھ آتے ہی یہ سلوک ہو رہا تھا تو نہ جانے بعد میں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا۔ لیکن پھر اس نے اپنے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور یہ سوچا کہ مجھے فی الحال کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقتی تھکاوٹ کا اثر ہو، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر بلال کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن خاصی دیر گزر گئی اور بلال نہیں آیا۔ اسے بیٹھے بیٹھے تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا، لیکن بلال کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے بے تابانہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب دروازے میں کھڑی اپنی ساس کو دیکھ کر وہ خاصی حیران ہوئی۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے تو لگا تم سو جاؤ گی۔ یعنی تم بلال کا انتظار کر رہی ہو؟ تم تو ایسے انتظار کر رہی ہو جیسے اس کی پسند کی شادی ہوئی ہو اور وہ تمہیں اس روپ میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا پڑا ہو۔ تمہیں سو جانا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے طنز کا نشانہ بنا کر واپس چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا جو وہ ایک دم سے اس قدر چینج ہو گئی۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے انہیں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک بار پھر دروازے کے قریب قدموں کی آہٹ ہوئی اور وہ صبر کر کے بیٹھ گئی۔ شاید بلال اندر آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بار پھر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے کافی عجیب لگا۔ آخر وہ اس رات یہاں پر کیا کرنے آیا تھا؟ السلام علیکم نائلہ بھابی، وہ میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ دراصل بھائی باہر دوستوں میں مصروف ہیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا گیا۔ پریشان ہیں؟ آپ رو رہی ہیں؟ آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ابھی تو آپ کی زندگی میں ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اتنی جلدی ہار نہیں مان لینی چاہیے۔ جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی کہ یہاں سے چلے جاؤ کاشف، میری زندگی کو جہنم مت بناؤ۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں خود اچھی طرح سوچ لوں گی۔ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ لہجے کو سنتے ہی کاشف واپس پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاید وہ مایوسی کا شکار ہو رہی ہے، اس لیے باہر آیا اور اپنے دوستوں میں کھڑے ہوئے بھائی کو اٹھاتے ہوئے بولا، بھائی آپ کو اب کمرے میں جانا چاہیے، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوست بھی اس کی بات کی تاکید کرنے لگے تو مجبوراً بلال کو اٹھ کر کمرے میں جانا پڑا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا اس وقت کاشف پر بھی اور اپنی بیوی پر بھی، جسے اپنے رشتے کی ساری حقیقت کا علم تھا، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان ڈنڈورا پیٹ رہی تھی۔ اسے ضرورت ہی کیا تھی کسی کو بلال کے پاس بھیجنے کی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، اور یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔
اور زوردار طریقے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی نائلہ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے تمہیں کل یہی بتایا تھا کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم چاہے سج سنور کر بیڈ پر بیٹھو یا میرے آگے پیچھے گھومو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ تیزی سے بیڈ سے اتر آئی۔ اس کے جسم میں واضح طور پر کپکپاہٹ تھی۔ بلال نے اس کو اس قدر بے عزت کیا کہ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب کھڑے کھڑے یہیں پر جم جاؤ گی یا پھر تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہے سہاگ رات منانے کا؟ اس کا تانا نائلہ کو اپنے دل کے آر پار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس سے کس قسم کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی اور وہاں جی بھر کر روتی رہی۔ جب وہ باہر آئی تو بلال سو چکا تھا۔ وہ بھی ڈرتے ڈرتے بیٹھ کے کونے میں لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد نیند اس پر حاوی ہونے لگی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھلی تو بلال کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی، فریش ہوئی اور نیچے چلی آئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی لوگ موجود تھے۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا، لیکن کاشف کے علاوہ کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بلال کے قریب ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھنے لگی۔ جب بلال نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تمہیں ماما کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جانا چاہیے، اور وہ شرمندہ سی ہو کر دوسری جانب چلی گئی۔ بھائی، آپ کی بیوی ہے تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھے گی نا؟ کاشف نے ایک بار پھر بات میں حصہ لیا، لیکن باقی سب خاموشی سے اپنا ناشتہ کرتے رہے۔ کسی نے بھی اس سے بات کرنے کی یا اس کی طرف دیکھنے کی زحمت محسوس نہیں کی، جیسے وہ اس گھر کا فرد ہو ہی نہ۔ بس کاشف ہی معمولی بات چیت اسے کرتا رہا۔ وہ ایک نرم طبیعت کا شخص تھا جو بغیر کسی لالچ کے اس سے اچھا برتاؤ کر رہا تھا، اور کاشف کے علاوہ نہ ہی اسے کسی نے ضروری سمجھا اور نہ ہی اس نے جھجک سے خود کسی کو مخاطب کیا۔ ناشتے کی ٹیبل سے فری ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آتے ہی مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جلد بازی میں کرتے ہوئے غلطی تو نہیں کر لی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اپنی من پسند لڑکی کو بیاہ کر لایا جائے اور پھر اس سے روگردانی اختیار کر لی جائے؟ کل اس کا نکاح تھا اور کسی نے بھی اس کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ جس کمرے میں اسے لایا گیا وہ کمرہ بھی اچھا خاصا بکھرا ہوا تھا، یعنی کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے آنے اور جانے سے۔ گھر میں کسی نے بھی اسے تعلق رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بلال بھی سارا دن گھر سے باہر رہتا، رات کو آتا اور لا تعلق ہو کر سو جاتا اور صبح پھر باہر نکل جاتا۔ وہ خود سے اگر کسی بات کا آغاز کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ نظر انداز کر دیتا، جیسے وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہو، اور اس کی ساس تو اسے یوں نظریں پھیر چکی تھی جیسے وہ اس گھر میں اس کی مرضی سے آئی ہو۔ یوں ہی بوکھلائے بوکھلائے وہ پورا دن گھر میں پھرتی رہی۔ کبھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لیتی تو کبھی یوں ہی لیٹ جاتی۔ 3 دن گزر چکے تھے اور وہ بے حد بور ہو چکی تھی، اور شاید دل کو بھی حسین صاحب کے رویے نے خاصی تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے کو ایک بار پھر ترتیب دینے لگی۔ کمرے کی صفائی کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے الماری سیٹ کرنے کے لیے الماری کو کھولا۔ اس نے جیسے ہی کپڑوں کو باہر نکالا تو کپڑوں کے نیچے رکھے گئے چند کاغذات فرش پر جا گرے۔ وہ حیرت سے نیچے گرے ہوئے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھکتے ہوئے ان کاغذات کو اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک صفحے کو پلٹ کر بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ سارے خط یہاں پر کیسے؟ اس سے پہلے کہ وہ خط لے کر واپس پلٹتی، اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے بلال کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ وہ مکمل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بے یقینی سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھوں میں موجود ان ہاتھوں کو۔ بلال نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے لے لیے اور دیکھنے لگا۔ یہ نائلہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی اور اس کی لکھے ہوئے خطوط تھے، کسی منہاج نامی لڑکے کے نام۔ وہ غور سے اس عبارت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نائلہ کا تو یہ حال تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ یہ تم نے لکھے ہیں اس لڑکے کو؟ وہ چہرے پر سخت تاثرات سجاتا ہوا سے پوچھ رہا تھا، اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ نہیں، وہ میں نے نہیں لکھے کسی کو بھی خط۔ تو پھر کدھر سے آئے ہیں یہ خط اور کس نے لکھے ہیں بتاؤ؟ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ وہ خوف سے دہل کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔
یا کیا کہنا چاہیے۔ وہ تو خود حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری جب اس کی ساس کمرے میں داخل ہوئی اور بلال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ امی یہ اور اس کی بہن یہ دونوں ہی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھیں۔ وہ بھی اکثر مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپاتی رہتی تھی، اور اب یہ بھی۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بلال کی بات سن کر وہ تیزی سے اپنی ساس کی طرف بڑھی اور بولی، نہیں آنٹی، ایسا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں چھپا رہی۔ جبکہ وہ اسے دور دھکیلتے ہوئے چپ کھڑی رہی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم دونوں کی فطرت کیسی ہے۔ تم سمجھتی ہو نا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھے، تو رکو، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بلال اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور پھر ایک دراز کی جانب بڑھا اور دراز کو کھول کر ایک ڈائری نکال کر لے آیا۔ ڈائری کرواتے ہی اس کے منہ پر دے ماری۔ ڈائری اس کے منہ پر جا کر لگی اور وہ بے اختیار ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اتنی بے عزتی! یہ ڈائری دیکھو، یہ ڈائری تم نے ہی لکھی تھی نا منہا کے لیے، تو اس میں اور ان خطوں میں موجود رائٹنگ ملاؤ، تمہاری ہینڈ رائٹنگ ہے نا؟ یہ تم نے آتے ہی یہ کام شروع کر دیا۔ بلال تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب اس کی ماں اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اور وہ ریکارڈنگ پلے کرتے ہوئے بولی، تم سمجھتے ہو نا کہ میں نے زبردستی تمہاری شادی کی ہے، تو یہ خود ہی سن لو، اس لڑکی کی ضد میں آ کر میں نے تمہاری شادی کی۔ اس سے اگر میں تمہاری شادی نہ کرتی تو یہ تو گھر سے بھاگ جاتی۔ میں نے نہ صرف اس کے ماں باپ اور منہا کی عزت کا خیال کیا ہے۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ اس سے کیا چاہتی ہیں اور کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، جب سویرا بیگم اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی اور اسی وقت اس سے طلاق دو اور اسے جان چھڑواؤ، ورنہ یہ بدکردار لڑکی ساری زندگی تمہاری عزت کو مٹی میں رونتی رہے گی۔ اور وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جب بلال نے وہ 3 الفاظ دہرا کر اس سے محض چند دن پہلے جڑنے والے رشتے کو ختم کر دیا، وہ لوگ کمرے سے چلے گئے تھے اور وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس رشتے کی شروعات کے لیے اس نے اس قدر ضد لگائی، اس کا اختتام اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن اب کہنے سننے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اٹھے، اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے اس نے گیلری میں بے بس سے دیکھتے ہوئے کاشف کو ایک نظر دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں اور بھائی کے رویے کو وہ اچھی طرح جان چکا تھا اور اسے اس لڑکی کے لیے شدید افسوس ہو رہا تھا۔ نائلہ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آتے ہی وہ ماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس کی ماں تو اسے دیکھ کر ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ بھلے ہی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، لیکن وہ ان کی بیٹی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ نائلہ کا گھر نہ بسے یا اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، کیا بات ہے میری جان، مجھے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اور نائلہ نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ بے حد حیران ہو چکے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس قدر گر سکتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سویرا بیگم ان سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔ وہ اس بات کا بدلہ لے رہی ہیں کہ بلال نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر منہا سے شادی کی تھی، اور جب وہ یہاں پر منع کرنے آئی کہ میرے بیٹے کو منہا کا رشتہ نہ دینا، تو ان کے انکار کے باوجود منہا کا رشتہ دینے کے لیے منہا کے والدین رضامند ہو گئے۔ تو سویرا بیگم کو اس بات کا اس قدر شدید غصہ تھا کہ اس نے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں ماں بیٹے کو رتی برابر افسوس، شرمندگی نہیں تھی۔ اس بات کو آج 15 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک اسی بات کے زیر اثر تھی۔ اس شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو تم؟ کچھ چھوڑا ہے تمہاری ماں اور بھائی نے ہمارے لیے جو تم لینے آ گئے ہو؟ کلثوم بیگم تو اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی، لیکن وہ بس مسلسل نائلہ کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ نائلہ کا باپ بھی اسے اچھی خاصی سنا چکا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ نائلہ بھی اسے دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اب یہاں پر کیا کرنے آیا ہے۔ جب وہ ایک دم سے آگے بڑھا اور نائلہ کے سامنے جا کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ کو اسی گھر میں لے کر جانا چاہتا ہوں، پورے عزت و احترام کے ساتھ،
اور اپنی بات مکمل کر کے سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس شام اس نے سویرا بیگم اور بلال کے سر پر بھی بم پھوڑتے ہوئے گھر میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ نائلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کی بھابھی نہیں اور نہ ہی بلال اور اس کے درمیان کوئی ایسا تعلق تھا جس سے وہ عدت کے لیے مجبور ہو۔ بلال حیرت سے اس کی جانب بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی بیوی سے شادی کرو گے تم؟ اور تم جانتے بھی ہو کہ وہ اس قدر بد کردار لڑکی ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کاشف سختی سے بولا، بھائی آپ نے ہمیشہ اپنے غصے اور اپنی انا کے آگے ہر ایک کی زندگی کو برباد کر دی ہے۔ آپ اس حقیقت کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ کاش میں اس وقت اپنی زبان کھول دیتا اور بھابھی کی زندگی خراب ہونے سے بچ جاتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ خطوط کس کے ہیں۔ یہ خط نائلہ کے نہیں بلکہ منہا بھابھی کے ہیں۔ جب اس کی بات سنتے ہوئے بلال تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ لیکن وہ تحمل سے مسکراتے ہوئے بولا، آپ ایک بار پھر پچھتاووں کی زد میں جانے والے ہیں بھائی، کیونکہ حقیقت صرف میں جانتا ہوں اور حقیقت میں آج آپ کے سامنے بیان کر کے رہوں گا۔ سویرا بیگم بھی کاشف کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھیں۔ میرا دوست منہاج، جو کہ منہا بھابھی کا کزن بھی تھا، ایک عرصے سے نائلہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ نائلہ کو بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اسے کوئی بھی مثبت جواب نہ ملا۔ جب ایک مرتبہ اسے نائلہ کی طرف سے خط رسیو ہوا اور وہ پڑھ کر بے حد خوش تھا، پھر یہ سلسلہ چل نکلا، لیکن اسے ہمیشہ یہی وہم رہتا کہ نائلہ اس سے بات نہیں کرتی، بس خط و کتابت کرتی ہے۔ اور ایک روز جب یہ حقیقت کھلی کہ وہ خط نائلہ سے لکھوا کر منہا دیتی رہی ہے، تو منہاج کو بے حد دکھ ہوا۔ اسی لیے منہاج نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا، اور یہی بات تھی جو منہا آپ سے چھپاتی آئی تھی۔ بے شک وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں انسان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر آپ اس وقت تحمل سے ان کی بات سنتے تو شاید وہ اپنے گلٹ کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس گلٹ سے آزاد ہو جاتی، اور شاید آپ اس بار اپنی انا کی بات نہ مانتے تو نائلہ آپ کو ساری سچائی بتا کر آپ کی زندگی کو ایک بار پھر برباد ہونے سے بچا لیتی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور پھر اس نے ہر مخالفت کو دور کرتے ہوئے پورے حق اور احترام سے اسے اپنایا۔ چاہے اس گھر میں کسی کی بھی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے پوری عزت اور احترام سے بیاہ کر لے آیا، اور نائلہ نے بھی ایک بار پھر اپنی زندگی کے اس مشکل فیصلے میں کسی پر اعتبار کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ گزرتے ہوئے ہر دن کے ساتھ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس بار اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین کیا ہے۔